بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ علماء کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مالدار انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلاً غلام، جانور، گھوڑے، مویشی وغیرہ وغیرہ، اور آپ کے پاس بہت ساری اراضی اور باغات وغیرہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی۔ انہوں نے آپ کی گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی اور آپ کی ضروریات پوری فرماتی، حتیٰ کہ قضاء حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا۔ وہ آپ کی غذا اور دعا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگی۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھی اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا۔ پھر تنگ دستی آئی اور انہی لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد نبوی ہے، انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اس قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بائبل کتاب میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس کے بارے میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ 18 سال بیمار رہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ کے جسم سے گوشت جڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی۔ جب ایک طویل عرصہ اس حالت میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ محترم ناظرین، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں کچھ دن کی پریشانی آ جائے تو ہم لوگ آسمان کو اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہر دوسرے شخص کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ ہم لوگ صبر ہی نہیں کرتے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ یہ کس طرح کا ایمان مضبوط ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کا نقصان کرنا چاہوں تو کون مجھے روک سکتا ہے، اور اگر میں کسی کو محفوظ کرنا چاہوں تو کون ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اس لیے محترم ناظرین، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور اللہ پر امید نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ امید تو انسانوں سے لگائی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ صبر کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے اسی دروازے سے ملنا ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو جلد قبول فرما لے گا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اللہ کے کرم سے ہمیں بھی قبولیت والی دعا مانگنا آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ بہرحال اس طرح دن گزرتے رہے۔ ان کی خدمت گزار اور وفا شار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام اپنے حویش و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی شاق گزرنے لگی۔ بلاخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ کے آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکی، بولی اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا ہے؟ کہیں اسے بھیڑیا تو اٹھا کر نہیں لے گیا؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی نازل فرمائی، میں نے تجھے تیرے اہل و مال دوبارہ دے دیے ہیں اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے ہیں، اب اس پانی سے غسل کر لے تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا کیے اور اس سے ایک گنا زیادہ بھی دیے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا کیے اور اس سے ایک گنا زیادہ بھی دیے، جس طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اپنا پاؤں مارو کا مطلب ہے کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف دور اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دیں، اور ظاہری و باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اسی طرح نازل ہوئی جیسے مینا برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرمائے، جیسے ارشاد ہے، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد دے دی، اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ کو مل جائے گی، یعنی ہم نے آپ کی مصیبت دور کر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی، یہ ہماری خاص مہربانی اور احسان تھا تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد دے دی، اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ کو مل جائے گی، یعنی ہم نے آپ کی مصیبت دور کر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی، یہ ہماری خاص مہربانی اور احسان تھا۔ یعنی جس شخص کو جسم میں یا مال میں یا اولاد میں ابتلا و مصائب پیش آئیں، وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کریں، جنہیں اللہ نے اس بڑی آزمائش سے دوچار کیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب دور فرما دیے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات سے ناراض ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ جب وہ صحیح ہوئے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ ایک 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک اور خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا، اور اس خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر و استقامت سے قائم رہی، صبر و استقامت سے قائم رہ کر تمام دکھ جھیلتی رہی۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے بیان کے بعد اس کی وجہ ان الفاظ میں ارشاد فرمائی۔ سائد تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑی ہی رغبت کرنے والا تھا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی، بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے زیادہ کی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت فرمائے گا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مال کو برکت کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کسی اچھے ذریعے سے حاصل ہونے والا مال باعث برکت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق قرآن میں مختصر بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تم رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سب دعا سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اسے اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی
اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو۔ جن بیماریوں اور آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مبتلا کر رکھا تھا، اس کی تفصیل تو کسی مستند ذریعے سے نہیں ملتی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ قرآن کے ظاہری سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت، اولاد، صحت و تندرستی سے نوازا ہوا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ پھر ایک مدت، بعض کے بقول 13 سال اور بعض کے بقول 18 سال کے بعد ان سے آزمائشوں کو دور کیا، اور انہیں اس صبر کے نتیجے میں جو انہوں نے اس عرصے کے دوران کیا اور صرف اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ تمام نعمتیں دوبارہ عطا فرما دی جو پہلے عطا کی ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، آج کی یہ اہم معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔